نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عن دمن كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة. وقال تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولم يبق من القرآن إلا رسمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، پلسی اور اس کے اطراف اور اکناف سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، پردانشین، خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ویسے تو روئے زمین پر ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں مذاہب پائے جاتے ہیں، مگر ان تمام مذاہب میں صرف ایک مذہب ایسا ہے جس مذہب کو مذہب برحق ہونے کا حق حاصل ہے، جس مذہب کو مذہب الہی کہا جا سکتا ہے، جو اس خالق اور مالک کا نازل کردہ مذہب ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا اور کائنات کے نظام پر مکمل اس کی نگرانی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کوئی 2 مانے وہ بھی نہیں، کوئی 4 مانے وہ بھی نہیں، کوئی یہ کہے کہ کوئی معبود نہیں ہے وہ بھی اس غلط ہے. اللہ رب العزت نے صاف اعلان کیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ اللہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم، جو کائنات کے پورے نظام کو تھامے ہوئے ہیں. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ہمارے مفسرین نے بڑا عجیب فرق بیان کیا ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال کیے کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی اور اللہ کو نیند بھی نہیں آتی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اونگ اور نیند میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کو نیند آتی ہے تو نیند آنے سے پہلے جب وہ جھونکے مارتا ہے، ہلکی سی نیند ہوتی ہے، اس کو اونگ کہا جاتا ہے. جیسے آدمی مجلس میں بیٹھا ہے، عام طور پر جمعہ کے دن خطیب صاحب خطبہ دیتے رہتے ہیں اور ہماری پبلک سوتی رہتی ہے، تو اس کو اونگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ اونگ. کیا مطلب؟ کہ خطیب صاحب خطبہ دے رہے اور ایک یوں سر مارتا ہے، دوسرا یوں سر مارتا ہے اور تیسرا پورا مراقبے میں سو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس پر سکینہ نازل ہو رہی ہے اور جنت کو وہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں سے وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس کو اونگ کہا جاتا ہے، جس میں انسان گہرائی کے ساتھ نہیں سوتا. ایک مرتبہ ایک مسجد میں سفر کے دوران جانا ہوا تو جمعہ بالکل کھڑے ہونے کی تیاری تھی، تو ایک کونے میں جا کے ہم بھی جلدی سے بیٹھ گئے. دیکھا کہ خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور ایک طرف سے کھراٹے کی آواز آ رہی ہے.
میں نے کہا کہ ابھی تک تو مسجدوں میں اونگ ہوتی تھی، اب تو نیند بھی شروع ہو گئی۔ تو سونے سے پہلے انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت کو اونگ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نیند نہ ہلکی نہ گہری، کوئی نیند اللہ کو نہیں آتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو کیوں نیند نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ نیند یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نیند کی مخلوق کو ضرورت ہے، خالق کو ضرورت نہیں ہے۔ نیند کیوں آتی ہے؟ نیند دو میں سے کسی ایک وجہ سے آتی ہے۔ یا تو نیند آتی ہے پیٹ بھر جانے کے بعد، یا نیند آتی ہے انسان کے بدن کے تھک جانے کے بعد۔ جب انسان بہت تھک جاتا ہے تو تھکنے کے بعد انسان پر کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ جب کیپیسٹی سے باہر بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو نیند آنا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین اور شریعت کو لے کر آئے، وہ دین اور شریعت میں انسان کی مکمل رعایت کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے قیلولہ۔ معلوم ہے نا آپ کو کس کو کہتے ہیں قیلولہ؟ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد 15-20 منٹ آدمی سو جائے، اسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ آج کی سائنس نے اس پر ریسرچ کیا کہ قیلولہ کیا ہے، اور قیلولہ انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اور قیلولہ کرنے سے انسان کی باڈی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ قیلولہ یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ اس دین میں 10، 9 اور 11 بجے تک سونے کا تصور نہیں، جیسا کہ آج ہماری امت سوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہم، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں فجر سے کم از کم 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8 رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں وتر پڑھتے تھے، اور وتر کر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ سستاتے تھے، سوتے نہیں تھے، سستاتے تھے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اور پھر آپ ہلکی سی 2 رکعت اپنے گھر میں ادا کرتے تھے اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح کا معمول تھا۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر واپس سو نہیں جاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں پر 95% لوگ فجر پڑھتے ہی نہیں۔ تہجد تو پوری امت میں سے 1% طبقہ بھی تہجد نہیں پڑھتا ہے، شاید آدھا فیصد بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے 0.5% ہو، ورنہ تہجد کو امت کی ڈکشنری میں سے ختم ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول سے کہا وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آج کا سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کے سونے کے لیے کا انسان کی جو باڈی ہے، اس پوری باڈی کے اوپر سائنس نے ریسرچ کیا کہ یہ باڈی کیسے کام کرتی ہے۔ تو کہا کہ انسان کی یہ باڈی میں ایک بایولوجیکل سائنس کے اعتبار سے بایولوجیکل واچ ہوتی ہے، بایولوجیکل ٹائمنگ سسٹم ہوتا ہے۔ وہ سسٹم کیا کہتا ہے؟ وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ انسان کے سونے کے لیے سب سے بہترین وقت
رات میں 9 بجے سے لے کر 2 سے 3 بجے تک کا وقت. اگر اس وقت میں انسان سوتا ہے تو وہ سونا انسان کے لیے مفید ہے. اور اگر اس وقت انسان نہیں سوتا ہے اور موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے, چوراہوں پر بیٹھا رہتا ہے, گیم کھیلتا رہتا ہے, بیکار چیزوں میں مشغول رہتا ہے, تو کہا کہ وہ انسان بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی باڈی کا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. آج ہمارے یہاں پر لوگ سوتے ہی نہیں. بعض لوگ بعد میں 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں. بعض لوگ صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوتے اور صبح میں 12 بجے اٹھتے ہیں. ارے بھائی یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کہ دن کو ہم نے آرام کے لیے بنایا اور رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا اور دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنایا. تو انسان کہتا ہے الیاذ باللہ, اللہ سے کہتا ہے کہ نہیں آپ کہہ رہے وہ صحیح نہیں, میں کر رہا ہوں وہ صحیح. تو اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنائے, موبائل لے کر بیٹھے رہنے کے لیے نہیں بنائے. تو کہتے ہیں کہ اگر انسان رات میں نہیں سوتا ہے اس پیریڈ میں, اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر انسان سوتا ہے تو وہ نیند انسان کے لیے مفید نہیں. اب انسان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہیں, اپنا نبی مانتے ہیں, امام الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تو اپنا رہبر مانا ہے, مگر عملی میدان میں جب آتے ہیں ہم, جب اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مطابقت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ہم نے آپ کو آئیڈیل مانا مگر آپ کی آئیڈیا کے مطابق زندگی نہیں گزاری. تو جاپان میں اس پر ریسرچ ہوا کہ انسان کو صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے, 4 بجے کم از کم انسان کو اٹھ جانا چاہیے, اور اٹھتا ہے اس کے بعد انسان کام میں لگ جائے, پھر اس کے بعد دوپہر میں وہ ظہر کی نماز پڑھے, کھانا کھائے اور کھا کر آدھا گھنٹہ وہ سو جائے. جاپان کی اسکولوں میں, جو دنیا کے بہترین اسکولوں میں اسکول سسٹم میں سے ایک سسٹم اسے مانا جاتا ہے آج کی دنیا میں, وہاں ان کے یہاں نظام یہ ہے کہ اسکول میں بھی بچے اور ٹیچر سب دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں, گھر سے جو ڈبہ لے کر آتے ہیں وہ, اور کھانے کے بعد 15-20 منٹ کے لیے ٹیبل پر سر ڈال کے سو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد پھر پڑھتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ انسان سو لیتا ہے تو اب انسان رات میں 9 بجے تک آرام سے کام کر سکتا ہے, اس کی پوری باڈی یہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور آسانی سے کام کر سکتا ہے, اب اس کو کوئی سستی نہیں آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت انسان کے لیے ایسی مفید ہے. آج کی سائنس خود اس بارے میں پریشان اور حیران ہے. جن لوگوں کی نقلیں ہمارا نوجوان اتار رہا ہے, ٹی شرٹ پہن کر, جینس پہن کر, داڑیاں کاٹ کر, اپنے ہاتھوں کے اندر میں کڑے پہن کر, گلوں میں چینیں پہن کر, ہیپی بال لگ کر جن کی نقلیں ہم اتار رہے ہیں, وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں. وہ خود اپنے پورے نظام سے مایوس ہو چکے ہیں. وہ ان کے ذہین لوگوں کا, سائنسدانوں کا اس بات کا اقرار ہے. کینیڈین یونیورسٹی, اس کا ایک پروفیسر ہے پروفیسر میلر, 1968 میں 1968 میں ان کو ایک کام سونپا گیا کہ بھائی آپ قرآن کے خلاف کتاب لکھو. اس آدمی نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, بڑی رقم دی جاتی ہے ان کو. ہوا کیا, 10 سال تک اس نے قرآن کو پڑھا اور 1978 میں اسلام قبول کر لیا. کیا کہتا ہے وہ؟ میلر کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا, اس کو عربی نہیں آتی, قرآن کیسے سیکھا اس نے؟ انگریزی میں قرآن پر جو تفسیریں لکھی گئی اس کے ذریعے سے.
کہا میں نے جب قرآن کو پڑھا تو مجھے تعجب ہوا کہ ایسی حیرت انگیز کتاب تو دنیا میں نے کبھی پڑھی نہیں، جس میں انسان کی زندگی کے تمام مسائل کے حل بیان کیے گئے ہو، انسانی معاشرے کے لیے کانسٹیٹیوشن آف لائف، کیا مطلب ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، کہا یہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کی زندگی کے لیے اگر بہترین کوئی دستور ہو سکتا ہے تو وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ وہ اسلام میں آئے، اسلام قبول کیا، اسلام کے داعی بنے، اور پچھلے تقریباً 45 سے 50 سال سے مسلسل لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر ہزاروں لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مغربی پورے کلچر کو پڑھ کر آیا، ان کا تعلیمی نظام میں نے خود پڑھا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں میتھمیٹکس کا ماسٹر ہوں، اس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اس کے سب سے بڑا آفیسر ہے وہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں فزکس کا بھی ماسٹر ہوں، مگر اس پورے سسٹم کے اندر میں مجھے انسان کو انسان بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ملا، انسان کو ہمدردی کے ساتھ انسان کے ساتھ رہنے کی کوئی بات مجھے نہیں بتائی گئی، انسان کے ساتھ محبت کا درس، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، عبادت کا کوئی طریقہ مجھے نظر نہیں آیا۔ تو کہا میں نے جب قرآن کو پڑھا تو قرآن کو پڑھنے کے بعد میری روح کو سکون ملا، میرے ذہن و دماغ کو سکون اور اطمینان ملا، میرے ذہن کی ساری الجھنیں ختم ہو گئی، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی انگزائٹی نہیں، کوئی ذہنی بیماری نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انسان کے لیے پرسکون اگر زندگی چاہیے دنیا میں تو اسلام کے علاوہ اور قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کے لیے نہیں ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، مگر آج ہم نہ تو اسلام کو پڑھنے کے لیے تیار، نہ اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید اگر حضرات صحابہ آج زندہ ہو کر قبر سے آ جائے اور ہماری زندگی کو دیکھے تو وہ یہ کہے کہ بھئی یہ کون سے مسلمان ہیں، ہمیں تو اس میں سے کوئی مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ دنیا میں اسلام ہی مذہب برحق ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب برحق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقبول دین ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا، اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کی طرف سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کیا بولتے ہیں لوگ کہ ارے یار یہ کوئی بات ہوئی، مسلمان یہ کہتا ہے کہ صرف اسلام ہی مذہب برحق ہے اور دوسرا کوئی دین برحق نہیں۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، کسی کو اچھا لگانے کے لیے اور چاپلوسی کرنے کے لیے ہم کیوں کہے کہ ارے بھائی حق ایک ہی ہو سکتا ہے، جب اللہ ایک تو حق بھی ایک، حق متعدد نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا اسلام کے علاوہ کوئی مذہب برحق نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے، جس کو سمجھ میں آئے آئے، جسے نہ سمجھ میں آئے تو ہم اس کے مکلف بھی نہیں کہ ہم کسی کو زبردستی سمجھائے۔ ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے اور کیا باطل ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھائے کہ ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم روزانہ 10 رکعت بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مسلمان بنایا، خدا پاک کی قسم تب بھی پوری زندگی ہم اللہ کے اس شکر کو ادا کریں تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا انتہائی عظیم احسان ہے۔ اس کا احساس کب ہوگا؟ جب اسلام کی صورت میں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر حساب ہوگا، اور اس حساب کے دوران جب جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، یہودیت، نصرانیت اور دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگوں کو
اٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ چیخ اور چلا رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ قرآن کریم نے پوری تفصیل کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جن کے پاس اسلام ہوگا، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزارا ہوگا، ان کو اللہ رب العزت ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ جب ان کا نام اعمال اما من اوتی کتابہ بیمینہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے گا، وہ کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، ہا اقرؤوا کتابیہ، اے دیکھو 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 میری کتاب کو پڑھو، میں تو کامیاب ہو گیا۔ جیسے رزلٹ آتا ہے نا تو بچے کے اگر 80 85 90% آئے ہو تو وہ بچہ کیا کرتا ہے، پوری اسکول میں اور پوری گاؤں میں گلی میں گھومتا ہے، ہاں اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میں 90% لایا، میں تو جیت گیا۔ کہا انسان خوشی کے مارے جھوم اٹھے گا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش کہ میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ہائے کاش یہ فیصلہ ہی نہ ہوتا۔ پھر اللہ کہیں گے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، کو پکڑو اسے اور اس کے زنجیروں میں اس کو جگڑ دو، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا، جو 60 ہاتھ 70 ہاتھ لمبی ہوگی، کہا اس میں ان کو جگڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب ان کو جہنم میں پارسل کر۔ اس وقت انسان کہے گا کہ اللہ تیرا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اسی لیے حدیث پاک قرآن کریم نے خود اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان میدان حشر میں اس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا، حشر سے نشر سے حساب سے سب سے کتاب سے وہ فارغ ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے ہی جنت میں انٹر ہوگا، انٹر ہوتے ہی پہلا قدم رکھے گا اور پہلا قدم رکھتے ہی ٹھنڈا سانس لے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ بڑی مشکل سے پہنچے یہاں، تیرا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ تو نے یہاں تک پہنچایا، ورنہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں قبر میں نہ پھنس جائے، وہاں سے بچ گئے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں حشر میں نہ پھنس جائے، وہاں سے بچے تو ڈر لگ رہا تھا کہیں نشر میں نہ پھنس جائے، وہاں سے ڈرے تو نکلے تو ڈر لگ رہا تھا کہیں میزان میں نہ پھنس جائے، وہاں سے نکلے تو ڈر لگ رہا تھا کہیں صراط پر پل صراط پر نہ پھنس جائے۔ کہا بڑی مشکل سے بھائی یہاں پہنچے، وہ ٹھنڈا سانس لے کر کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ آتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، اس نعمت کی آج قدر کر لو، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے دو۔ یہ مال و دولت، یہ گھر بار، یہ تجارت، یہ ساری چیزیں یہ آپ کے ساتھ ہوگی، مگر کب ہوگی؟ جب ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہم نے بنایا ہوگا اور استعمال کیا ہوگا۔ اگر ہم نے تجارت اسلام کے بتائے ہوئے طریقے مطابق کی ہوگی تو پھر کامیابی، امانت داری کے ساتھ، بغیر دھوکہ دہی کے، بغیر کانٹی مار کے۔ ہمارے یہاں پر سبزی فروش جب سبزی بیچتا ہے تو کیسے بیچتا ہے؟ یوں سبزی لیتا ہے، ادھر رکھا ہوا، ادھر زور سے یوں مارتا، اٹھا کے دے دیتا ہے۔ 1 کلو ہے مگر وہ 1 کلو نہیں ہوتا ہے، آپ گھر پر جا کر وزن کرو تو کتنا ہوتا ہے؟ وہ 1000 گرام کے بجائے 900 گرام 800 گرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سٹائل یوں کا کے لیا کتنا 1 کلو، یوں کا کے مارے گا، یوں کے نکال کے دے دے گا، وہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا، جیسے جادو منتر چھومنتر ہو رہا ہے۔ یہ کانٹی مارنا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ایک قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، وہاں پر
قرآن نے بیان کیا کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب پوری قوموں میں سب سے سخت اگر اللہ کا عذاب کسی کے اوپر آیا ہے وہ کیا عذاب آیا تھا؟ ان پر آگ کی بارش ہوئی تھی. کسی بارش ہوئی؟ آگ، یعنی آسمان سے ان کے اوپر آگ کے گولے برسے. ان کا قصور کیا تھا؟ ایک تو وہ شعیب پر ایمان نہیں لائے، اور دوسرا ان کا قصور یہ تھا کہ وہ مارکیٹ میں کانٹی مارتے تھے. جب وزن کرتے تھے تو کسی سے لینا ہو تو زیادہ کر کے لیتے تھے، اور جب بیچتے تھے تو دینے والے کو کم کر دیتے تھے. اللہ رب العزت کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. اللہ نے ان کے اوپر کس چیز کا عذاب بھیجا؟ آگ کا عذاب بھیجا. ان سب کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا. آج ہمارے معاشرے میں ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے. لہذا اس بنا پر جب تک کہ انسان کے ذہن و دماغ میں آخرت کا تصور نہیں ہوتا، دیکھو میں اور آپ جس دین کے ساتھ وابستہ ہے، اس دین کے ساتھ زندگی گزارنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس دین کے بغیر زندگی گزارنے میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت کی کامیابی. لہذا ہم خود بھی اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی ایمان اور اسلام کی فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کی فکر کریں، اپنی عورتوں کے اسلام اور ایمان کی فکر کرے. سب کچھ لٹ سکتا ہے، اگر نہیں لٹ سکتا تو میرا اور آپ کا ایمان اور اسلام نہیں لٹنا چاہیے. یہ قبر تک میرے اور آپ کے ساتھ آنا چاہیے، اور اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، ایک عورت جس کو اسلام کے خاطر ابو جہل نے شہید کر دیا. ہمارے مورخین میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابو جہل بڑا ذہین اور فتین اور ہوشیار تھا، مگر اللہ نے اسے اسلام سے محروم رکھا. اس لیے محروم رکھا کہ اس ظالم نے بڑی بے دردی کے تحت حضرت سمیہ کو شہید کر دیا تھا. اس واقعے کو پڑھو تو انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ظالم اور ایسا ملعون انسان تھا وہ. حضرت سمیہ کو کیسے مارا؟ ان کے ایک پاؤں میں رسی باندھی، دوسرے پاؤں میں رسی باندھ کر ایک کو اونٹ کو ادھر بھگا دیا اور ایک اونٹ کو ادھر بھگا دیا، اور کہا کہ ابھی بھی اگر تم محمد کے دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ گے تو ہم چھوڑ دیں گے. حضرت سمیہ نے کہا جان تو جا سکتی ہے مگر محمد کا دامن نہیں چھوٹ سکتا ہے. ایسا ایمان تھا. اور آج ہماری بیٹیاں، تربیت نہیں ہمارے گھروں میں، دنیا کے خاطر، چھوٹی چھوٹی دولت کے خاطر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو ایمان اور اسلام کی اہمیت ہی نہیں سمجھائی. دین کیا ہے وہی ہم نے نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ ہے وہ دولت کمانے میں لگا ہوا ہے، اور ماں ہے وہ بھی کوئی کام پہ جا رہی ہے تو کوئی کھیت میں جا رہی ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے بعد اگر سب سے عظیم کوئی دولت ہے تو وہ اولاد ہے، اور اس اولاد کی تعلیم و تربیت کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے. نہ دین سکھاتے ہیں نہ دنیا سکھاتے ہیں، نہ خدا میرا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ اولاد یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو جو دین سے ہمارے معاشرہ دور ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ماں باپ ہے. دوسرے نمبر پر اگر کوئی ذمہ دار ہے تو معاشرے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سوشل ورکر اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، پوڈاری جس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ پورے معاشرے پر ان کا ایکا چلے. وہ بھی کل قیامت کے دن ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. جب کافروں کو جہنم میں اٹھا کر پھینکا جائے گا تو جن لوگوں نے سرداروں کی باتیں سنی ہوگی وہ کیا کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم بگڑے. 8ویں پارے میں سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، کبراؤنا. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، انہوں نے بولا تم کو عقل نہیں دی تھی، تمہارا دماغ کدھر تھا، تم نے بھی چاپلوسی کی. چلو کہا کہ ان کو نے تم ساتھ میں رہو گے. تو اس لیے
انسان کو سوچنا چاہیے کسی کی بات ماننے سے پہلے کی تو اس لیے ہمیں سب کو فکر کرنی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہم بھی ذمہ دار, علماء بھی ذمہ دار, ماں باپ بھی ذمہ دار, ہمارے معاشرے میں ہر ایک ذمہ دار ہے. کیوں کہ ہم نے دین کو سیکھنے سکھانے کی کوئی فکر نہیں کی. ہم نے فکر کی میرا اچھا گھر بن جائے, ہم نے فکر کی میرا بچہ SSC ہو جاوے, HSC ہو جاوے, مگر یہ فکر نہیں کی کہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, اس کو قرآن پڑھنا سکھاؤں. میرے بچے کو اسلام کا عقیدہ نہیں معلوم ہے, میں اس کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤں. مجھے خود نہیں معلوم ہے, میں ایک تاجر ہوں تو ایک مسلمان کو کیسا تاجر ہونا چاہیے. حضرات صحابہ, تابعین, ان کے بعد کے زمانے کے تاجر کیسے ہوتے تھے. ایک ایک مسلمان تاجر ایک ملک میں جاتا تھا, امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ایسی تجارت اور بزنس کرتا تھا کہ پورا ملک اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے انڈونیشیا, جہاں پر تقریباً 25 سے 26 کروڑ مسلمان ہیں. آپ کو تعجب ہوگا, وہ پورا 26 کروڑ لوگ آج وہاں پر پائے جاتے ہیں, وہاں پر ایک بھی جنگ مسلمانوں نے نہیں لڑی. مسلمان تاجر وہاں پر گئے, ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہوئے, اور آج مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے. ایسے اخلاق ہوتے تھے, اور آج ہمارا نام لے کے لوگ ڈرتے ہیں. ہمارا گھر بنانے والا, ہمارا پلاٹ بیچنے والا, فلیٹ بیچنے والا, جس کو دیکھو کبھی کوئی کسی کے پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے, کوئی کبھی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ سب کو سننا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ایک کوڑی اور ایک ایک منٹ کا اور ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, ہم اپنے مرنے کے بعد کی فکر کریں, اس دنیا کی فکر کرے. ٹھیک ہے, انسان دنیا میں رہے تو دنیا کی بھی فکر کرے, مگر اسلام نے سب کچھ سکھایا. ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ, وہ فرمایا کرتے تھے مسلمان تجارت کرے, مسلمان تعلیم بھی حاصل کرے. تجارت ضرور کرنا چاہیے, مگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے, بچت گھر میں ہماری عورتیں کتنی مبتلا ہے. کون سے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا اب سود کے اوپر لوگوں کے پاس سے پیسے لے رہے ہیں؟ اسلام میں اس کی کبھی اجازت نہیں دی. کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ کو 2 ٹائم کا کھانا روکھا سوکھا کھلا دے رہا ہے, آپ کا گھر ہے کچا پکا. ہماری عورتیں 20-25-50 ہزار روپے لیتی ہے, اور پھر اس کو نہیں دے پاتی ہے تو کیسی کیسی خرافات میں مبتلا ہوتی ہے. لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں, شوہر بھی کیسے, کہ وہ عورتوں پر اتنی بھی نظر نہیں رکھتے کہ ہماری عورتیں کیا کر رہی. کیوں لیتے ہیں یہ پیسے؟ اچھا موبائل لینے کے لیے. کیوں لیتے ہیں یہ بچے شوہر؟ گاڑی لینے کے لیے. ارے بھائی گاڑی نہیں ہوگی تو مر جائے گا کیا؟ موبائل نہیں ہوگی تو مر جائے گا. اس کی وجہ سے ہماری عورتیں اپنی عزتوں کو بیچ دیتی ہیں, عزتوں کا نیلام ہوتا ہے. لہذا ہمیں بہت چوکنا ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہم چاہے دیہات میں رہے, چاہے ہم شہر میں رہے, ہماری پوری فکر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں دین کو زندہ کرے. عورتوں کے حقوق جو شوہر پر ہے, ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ماں باپ کے گھر سے دین سیکھ کر نہیں آئی ہے تو شوہر پر ضروری ہے کہ اس کو دین سکھائے. اس پر حق اور فرض اور واجب ہے. اگر اس نے نہیں سکھایا تو کل قیامت کے دن شوہر کو اس کا جواب دینا پڑے گا. نہ شوہر دین سیکھتا ہے, نہ عورت کو دین سیکھنے کی پڑی ہے. سب کو ایک ہی پڑی ہے. ہماری عورتیں گھروں میں بیٹھ کر رات کو سیریل دیکھتی ہیں, عجیب عجیب قسم کے سیریل. لوگ ہم کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ پڑوسی ملک کے سیریل سب سے زیادہ ہماری عورتیں دیکھتی ہیں. شوہر بھی رات میں بستر پر وہ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے, بچے بھی موبائل لے کے بیٹھے ہیں. ہم سب موبائل کے حوالے. خدا کی قسم یہ ہیڈ فون نہیں ہے, یہ ہیل فون ہے, جہنم میں لے جانے والا فون بن چکا ہے. اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں. اسمارٹ کا مطلب ہوشیار.
تو فون تو اسمارٹ ہے مگر فون کو استعمال کرنے والا یہ بیوقوف ہے. ہم اس کو کیسے استعمال کر؟ ہمارا ہر طبقہ اس میں ملوث. جس کو دیکھو اچھے اچھے لوگوں کو، کبھی ڈاکٹر کو دیکھو تو کیا کر رہا ہے؟ گیم کھیل رہا ہے. اکاؤنٹنٹ کو دیکھو تو کیا کر رہا ہے؟ ریلز دیکھ رہا ہے. مولانا لوگوں کو دیکھو تو کیا کر رہے ہیں؟ کرکٹ دیکھ رہے ہیں. ہم سبھی مبتلا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی بخشا ہوا نہیں ہے. نوجوانوں کو دیکھو تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ٹک ٹاک میں لگا ہوا ہے، کوئی گانوں میں لگا ہوا ہے. یہ کہاں سے ہم نے اپنا پورا وقت، ایک سروے کہتا ہے کہ 80% لوگ دنیا میں موبائل کو دن میں 4 سے 7 گھنٹے استعمال کرتے ہیں. اگر یہی وقت اگر ہم کام میں استعمال کریں تو آج کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آپ کو تعجب ہوگا، آج سے 15-20 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا، گھروں کے اندر میں ٹی ویاں ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہم برطانیہ گئے تو ایک علاقے میں گئے جہاں پر یہودی رہتے تھے. جب وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ بڑا علاقہ ہے لیکن ایک بھی گھر پر ٹی وی کا اینٹینا نہیں، کچھ نہیں. تو ایک یہودی کو پکڑ کر ہم نے اس سے کہا کہ بھئی یہاں پر لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں کیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا معلوم؟ ہم نے لوگوں کے گھروں پہ ٹی وی ڈال کر لوگوں کو بےہودہ چیزوں میں مشغول کر دیا، مگر ہم اپنے گھروں میں ٹی ویاں نہیں رکھتے ہیں. ہم نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کے ذہن کو تیار کر رہے ہیں. تو آج فلسطین کی جو صورتحال ہے کہ 22 لاکھ انسانوں کی جان خطرے میں ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا ان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے اور پوری دنیا ان کو بول تو رہی ہے مگر ان کو روکنے کی ہمت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ انہی کی ٹیکنالوجی پوری دنیا استعمال کر رہی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ نالائق ملعون ظالم جابر، اللہ رب العزت اس کو بدترین موت سے دوچار کرے، نیتنیاہو، وہ کہتا ہے، ایسا کہتا ہے مجلس میں، کہا یہ موبائل ہے نا، کہاں؟ کہا کس کے پاس ہے؟ سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، سب کے پاس ہے. کہا یہ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. کہا ہم نے سب کو اس موبائل کے اندر میں مبتلا کر دیا اور ہم اپنا کام برابر کر رہے ہیں. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. ہم کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر ہر آدمی اپنے بارے میں سوچنے لگے، ہر آدمی اپنے گھر کی فکر کرنے لگ جائے تو یہ دنیا گل گلزار بن جائے. مگر ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرنے، دوسروں کے ساتھ حسد کرنے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے، دوسروں کی غیبت کرنے، دوسروں کی برائی کرنے سے ہم کو فرصت نہیں، اور اپنے عیوب کے اوپر ہماری کبھی نظر نہیں جاتی. اس لیے ہمیں تعلیم سے لگنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ دین کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس پورے دین میں آج میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، عجیب مضمون پڑھا میں نے. اس مضمون کے اندر میں لکھا تھا کہ دنیا میں اگر ٹائم مینجمنٹ 24 گھنٹے کیسے گزارنا، یہ اگر کسی کو صحیح معنی میں سیکھنا ہے، ایک کون کہہ رہا ہے؟ انگریز کہہ رہا ہے. اگر صحیح معنی میں کسی کو سیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. کہا ان کا پورا شیڈیول بنا ہوا ہوتا تھا، صبح میں کب اٹھنا، اٹھ کر کیا کرنا، فجر پڑھنا، تہجد پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا، فجر کے بعد پھر اشراق تک کے اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، پھر اشراق کی نماز پڑھنا، اشراق کے بعد لوگوں کو موعظت اور نصیحت کرنا، کچھ اگر بازار میں کوئی کام ہے تو اس کام کے لیے جانا، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا، ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھانا، کھانے کے بعد آرام کرنا، آرام کرنے کے بعد لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنا، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا چہل قدمی کرنا، اس کے بعد کھانا کھانا،
کھانا, اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنا, مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین پڑھنا, اوابین پڑھنے کے بعد اللہ اپنے گھر والوں میں تعلیم کرنا, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر جا کر سو جانا, اور پھر صبح میں جلدی سے اٹھ کر دوبارہ اپنے وہ روٹین شروع کر دینا. کہا یہ تھا محمد الرسول اللہ. کہا اس زمانے میں کوئی گھڑی نہیں تھی, نہ ڈیجیٹل گھڑی تھی, نہ کانٹے والی گھڑی تھی, نہ بڑی دیوال والی گھڑی تھی, کوئی گھڑی نہیں تھی. مگر جس زمانے میں گھڑی کا نام و نشان نہیں تھا, اس زمانے میں ایسا ٹائم مینجمنٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتایا کہ انسانی تاریخ میں آپ کے جیسا ٹائم مینجمنٹ کرنے والا دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. جس انسان کو دیکھو, جس فیلڈ کا انسان ہو, وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ اگر کوئی معلم ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں ہو سکتا. کوئی خطیب ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی خطیب نہیں ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطبہ دیا تو دیار بنو تمیم وغیرہ کے لوگ, یہ بڑے بہترین عربی زبان جانتے تھے, وہ یوں کر سنتے رہ گئے, آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بہت محظوظ ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربانی ربی, میرے اللہ نے میری پرورش کی ہے. ربی تو فی بنی سعدین, میں بنی سعد کے اندر میں تربیت پایا گیا ہوں. تو جس میدان میں دیکھو, کہا خدا پاک کی قسم کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جو زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ کی رہنمائی کرے گی, اور صرف بول کر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر چیز کر بتائی. آپ سے بہترین کوئی حکمران نہیں ہو سکتا ہے. جس انصاف کے ساتھ آپ نے حکمرانی کی ہے, خدا پاک کی قسم روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی حکمراں پیدا نہیں ہوا. حالانکہ آپ اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے, مگر آپ دنیا کے حکمرانوں میں سب سے بہترین حکمران تھے. آپ امی تھے, کسی مدرسہ, کسی اسکول, کسی یونیورسٹی, کسی کالج میں نہیں گئے, مگر دنیا کے سب سے بہترین پروفیسر, دنیا کے سب سے بہترین ٹیچر, دنیا کے سب سے بہترین لیڈر. آپ نے کوئی MBA نہیں کیا, مگر آپ سے بہتر دنیا کے اندر میں کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا. فوج کے میدان میں جاؤ, آپ سے بڑا جنرل کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ, آپ سے بڑا اکنامسٹ کوئی پیدا نہیں ہوا. جہاں جاؤ آپ کو ایک ہی تصویر نظر آئے گی, اور وہ ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل, آپ کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ کی محبت چاہیے, کہ اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع ضروری ہے. آج ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان فلم اسٹاروں کی اتباع کرتا ہے, ہمارا نوجوان کرکٹروں کی اتباع کرتا ہے, ہماری عورتیں اور ہماری نوجوان عورتیں یہ ہیروئنوں کی سٹائل اختیار کر رہی ہے. نہیں, ہمارے لیے اللہ کے رسول سے بڑا کوئی ہیرو نہیں ہو سکتا ہے. ہماری عورتوں کے لیے امہات المؤمنین رسول اللہ کی صاحبزادیوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. وہ جنت کے راستے پر لے جانے والے, اور یہ دوسرے سب ہمیں جہنم کے راستے پر لے جانے والے. اس لیے میرے عزیزو, ہم اس بات کو سمجھے. ایک مضمون میں نے پڑھا تو اس میں بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت بیان کی, مسجد کی بڑی اہمیت بیان کی. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں میں. تو کہا کہ ہم نے اس پر غور کیا کہ آخر یہ کیا ہے. تو کہا کہ نماز کو تو ہم نے ایسا پایا جیسے یہ ہر مرض کی دوا ہے. ہم جس نماز کو صرف روٹین سمجھتے ہیں کہ فجر میں 2 رکعت پڑھی نہیں پڑھی, آدھی نیند میں آدھی نئی نیند میں, اور چلے گئے, نہیں. کہا ہم نے جب اس نماز کا جائزہ لیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ نماز کو پڑھتے ہیں تو آپ وقت کی پابندی کرنے والے انسان بنیں گے. ہر چیز کو ٹائم ٹیبل کے ساتھ آپ کریں گے, کیونکہ حضور نے بتایا کہ فجر اس وقت ہوگی, ظہر اس وقت ہوگی, عصر اس وقت ہوگی, تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھایا. کہا آپ جب نماز کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق پڑھو گے تو آپ گویا کہ بہترین ورزش, نماز سے اچھی کوئی ورزش نہیں دنیا کے اندر میں.
لیکن نماز رسول اللہ کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ابھی ریسنٹ میں ایک تحقیق آئی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کی روح سجدہ ہے. کہا جو لوگ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان لوگوں کو کبھی بھی دماغ کا کینسر نہیں ہو سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دن میں 10-20 مرتبہ انسان کو ایسی پوزیشن میں جانا چاہیے جس پوزیشن میں انسان کے دل سے جو خون نکلتا ہے وہ خون اس کے دماغ تک آنا چاہیے اور وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کہا اگر 10-20 مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو کبھی بھی دماغ کی کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. وہ کہا دنیا میں سب سے کم اگر دماغی مریضوں کو دیکھا گیا کسی مذہب میں تو وہ اسلام میں دیکھا گیا. بہت کم نماز پڑھ کے بھی یہ حال ہے, تو اگر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا حال ہوگا. کہا نماز کو اگر سنت کے مطابق پڑھے جاوے تو انسان کو دل کی بیماری بھی نہیں ہوتی ہے, انسان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائے تو انسان کو ہڈی کی بیماری بھی نہیں ہوتی ہے, انسان کو مسل کی بیماری بھی نہیں ہوتی ہے. مگر ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ کنقرۃ الغراب, کوا چونچ مارتا ہے ویسا, ٹن 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 ٹن. کیسی نماز؟ ارے مولانا صاحب تراویح بولے 15 منٹ میں تو 20 رکعت پڑھا کے باہر. ارے وہ بات کرتے رمضان میں چوراہے پر کھانا سب سے زیادہ ہمارا مسلمان رمضان میں کھانا کھاتا, جبکہ رمضان کھانے کے لیے نہیں, رمضان عبادت کے لیے. مگر مسلمان کی زندگی کا جائزہ لو تو سب سے زیادہ کھائے گا بھی رمضان میں اور سب سے زیادہ سوئے گا بھی رمضان میں. رات میں بھی سوئے گا اور فجر کے بعد بولے روزہ ہے. اب یہاں تک کھایا سحری میں, ڈکار آتی ہے تو باہر نکلتا اس کو واپس اندر لے جاتا, بولے بڑی مشکل سے کھایا نا, باہر کیوں آیا تو, چل جا اندر واپس. اب جب یہاں تک کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کیا آنے والی ہے, نیند آنے والی ہے. اب فجر کی نماز تو نیند میں پڑھتے ہیں. فجر بولے مولانا ٹائم چالو ہوتے اذان, اور اذان کے بعد فوراً یہ دیر مت کرو, بولے بہت نیند آتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے حضرت نے پوری رات عبادت میں گزار دیا ہو, جبکہ تہجد رمضان میں ہو کے بھی تہجد نہیں پڑھتے. اور پھر فجر کے بعد جو سوئے گا 10 بجے 12 بجے اور رکامہ ہوگا تو ظہر میں اٹھائیں گے تو اور بڑا رکامہ ہوگا تو عصر میں اٹھے گا سیدھا. ایک آدمی مجھے بولنے لگا کہ میں تو مولانا فجر کے بعد سوتا ہوں تو سیدھا 4 بجے اٹھتا ہوں. تو میں نے بولا تیرے بابا کا قاعدہ ہے. بولے کیوں؟ بولا ظہر کون پڑھے گا, تیرا باپ پڑھے گا. تو بولے اٹھ کے پڑھ لیتے نا. میں نے کہا اللہ اکبر. ارے کوئی یہ یعنی انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم سو کر کھا کر گھوم کر پھر کر ایسی زندگی گزار دے. ایسا بول انسان ہو یوں ترک سودا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. کہا نہیں, یہ دماغ میں سے نکال دینا, ایک ایک منٹ کا, ایک ایک لقمے کا, ایک ایک چیز کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا. ام المومنین معاشہ صدیقہ فرماتی ہے, کیا فرماتی ہے؟ من نوقش فقد عذب. جس کو اللہ نے قیامت کے دن یہ پوچھ لیا بھائی ہم نے پانی دیا تھا, پانی پیا نا؟ بولے ہاؤ. کیوں؟ ہمارے پانی کا حساب دو. کہا خدا کی قسم اللہ نے ایک سوال کر لیا تو سمجھ جانے کا کہ اس آدمی کے لیے جہنم پکی ہو گئی. اللہ کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ کی رحمت بچ گئے تو بچ گئے اور پھنس گئے تو کوئی نکال سکتا نہیں. ان بطش ربک لشدید, تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو اللہ کی گرفت میں آیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھوڑا سکتا. فرعون کے پاس دولت تھی نا, بہت دولت تھی. حضرت سونے کے پلنگ پہ سوتے تھے, سونے کے برتن میں کھاتے تھے. کھاتا تھا, کھاتے تھے کیوں بھائی؟ وہ اپنا کون سا رشتہ دار لگتا ہے؟ سونے کے برتن میں کھاتا تھا, سونے کے چپل پہنتا تھا, اور کیا بولتا تھا؟ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے کہا ٹھہر جا, تیرے کو سبق سکھاتا ہوں. ڈینگے زیادہ مارتا ہے نا تو,
اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، دیکھو یہ پیچھے آتا ہے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وإنا تو کیا کہتا ہے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام نکل گئے رات میں، صبح میں جب اٹھا تو اس کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اب بنی اسرائیل ان کے گھروں میں ان کے کھیتوں میں کام کرتے تھے تو کام کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، تو کہا کہ یہ تو اپنی سیٹھ والی زندگی کیا ہو جائے گی، خود سب کام خود کرنا پڑے گا، تو پریشان ہو گئے، کہا کہ پکڑو ان کو۔ حضرت تو اپنے بہترین گھوڑے کے اوپر بالکل پورے اپنے جوش و جذبے کے اور تیش کے ساتھ آئے۔ ادھر اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے، ادھر فرعون پیچھے سے چیختا ہوا چلاتا ہوا آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بھی بڑی ٹیڑھی قوم تھی، آج ہم بھی بنی اسرائیل سے کم نہیں ہیں ویسے، تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے لائے کہ تم ہم کو یہاں پہ، بولے ادھر پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، اب بتاؤ تو کدھر جانے کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دم لے رہے باپا، ذرا صبر کر، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ میرے لیے ابھی کوئی نہ کوئی راستہ کرے گا، تو کیوں ٹینشن لیتا ہے، میں ہوں نا ساتھ میں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے، اللہ نے بولا ہے تو نکلا ہوں، اللہ کے اشارے پر چل رہا ہوں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تفویض کی زندگی گزارے، تجویز کی زندگی گزارو گے تو پوری زندگی بے اطمینانی میں گزرے گی، اور تفویض کی زندگی گزارو گے تو پوری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ دو جملے میں اللہ کیا حضرت نے عجیب بات بیان کی، کیا فرمایا کہ تجویز کی زندگی، کیا مطلب، صبح میں اٹھا، ابھی تو منہ دھویا نہیں، نماز پڑھی نہیں، اور کیا بولتا ہے آج تو شام تک 2000 کما کے لانے کا ہے، اب یہ اس کو تجویز کہتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، شام ہو گئی، 2000 تو کہاں آتے، 200 بھی نہیں آئے، تو پھر سر پکڑ کے بیٹھے گا، تو کہا ہمیشہ پریشانی رہو، کہ انسان پلان بنائے، کوشش کرے، مگر کیا کرے، اے اللہ تو حلال طریقے سے جو دے گا میں اس پر راضی رہوں گا، اس کو تفویض کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو کہا سکون کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اب میں گاڑی میں بیٹھوں اور میں کہوں کہ میں پلسی جاؤں تو 25-50 اسکوٹر والے استقبال کرنے والے ہو تو اچھا ہے، اب رہے تو خوشی ہوگی، نہیں رہے تو پھر حضرت کو تکلیف ہوگی، بولے گے یار کوئی نہیں آیا، تو ایسی زندگی، ایسا کیوں خواہ مخواہ کا سوچنا؟ تو اپنے ایسا سوچ کے بیٹھے نہیں، اپنے کہا کہ نہیں اپنے کو جانا ہے، اللہ کی بات کرنا ہے اور آ جانا ہے، کوئی آ کے پانی کا بھی نہیں پوچھے تو اپنے ٹینشن لینے کا نہیں۔ تو باہر کہا تفویض کی زندگی اللہ کے حوالے، کہ اللہ میں کوشش کروں گا، باقی جو تو دے گا میں اس پر راضی۔ کہا پرسکون زندگی ہوگی، کم ملے گا تو بھی راضی، زیادہ ملے گا تو بھی ٹینشن نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تفویض والے تھے نا، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کر رہے، بہت چیخ چلا مت، دماغ میرا مت خراب کر، ذرا میرے کو دعا تو کرنے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ ایک کام کرو، کہا کیا؟ مارو سمندر پہ لاٹھی۔ کائنات کا پورا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے پلسی والے بولو بھائی، کائنات کا پورا ذرہ ذرہ، سمندر، ہوا، پانی، آگ، مٹی، انسان، جانور، سب کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ اب اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مارو، موسیٰ علیہ السلام نے مارا زور سے لاٹھی سمندر پہ، تو 2 پانی کے اندر راستہ ہو گیا اور پانی ایسا کھڑا ہو گیا۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ان کو کھڑا نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے کھڑا کر، پانی کھڑا ہو گیا۔ اب کہا زیادہ چک چک کر رہے تھے نا، چپ چپ نکل جاؤ، چل بولے، تو جو زیادہ چلا رہے تھے نا ان کو ہی پہلے روانہ کیا، بولے جاؤ تم جلدی سے۔ ارے بولے ڈر لگ رہا ہے، ارے اوپر سے ڈر بھی لگ رہا ہے، بولے اللہ، ارے بھائی اللہ نے کھڑا کیا، نہیں ڈوبائے گا تم کو، میں ساتھ میں ہوں، چلو میں تم آگے جاؤ میں پیچھے آتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ نکلے، اللہ کا کیا کرنا کہ وہ کنارے پر نکلے اور حضرت اس کنارے پر آئے۔ حضرت تو معلوم نا، حضرت کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ فرعون۔
فرعون یہ کنارے پر آ کر کھڑا ہو کر کیا بولتا ہے, دیکھا اپنے حکم سے یہ پانی بھی اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا فرشتے بھی ہنس رہے ہوں گے, تو آ تو سے اندر, ابھی دیکھتے نا تیرے لیے کھڑا ہے کہ تیرے خاتمے کے لیے پانی کھڑا ہے. اب حضرت تو ڈینگے مارتے ہوئے اپنے گھوڑے اور اپنی سواری کے ساتھ اندر داخل ہوئے. بیچ میں اللہ نے بولا پانی مل جا, پانی مل گیا. اب چیخ پکار شروع. کیا کہتا ہے, اس نے دیکھ لیا کہ یقین ہو گیا کہ اب موت کے بغیر کچھ بچا نہیں, نظر آنے لگی موت. تو کیا کہتا ہے, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے, کہا آلان اب سمجھ میں آیا تیرے کو, اب تک تو بہت ڈھنگے مارتی تھی اور اب بولتا ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون. کہا مٹی لی, حدیث میں آتا ہے اس کے منہ میں بھر دی, کہا چپٹ, اب کوئی چانس نہیں. کیوں؟ موت کی سکرات کا وقت تھا, اور جب موت کی سکرات آ جاوے تو پھر چانس ختم, پھر آخرت کی جہنم پکی تو ختم, اس کے بعد کچھ نہیں. جب فرشتے نظر آنے لگ جاوے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی, تب توبہ کے دروازے بند ہو گئے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, اللہ نہ کرے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم توبہ کر لیں, ہم اللہ کے سامنے آنسو بہائے. ایک شیطان تھا, اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کو دوش دیا, فبما اغویتنی کہا. اور ایک میرے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تھے, ان سے خطا ہوئی, چوک ہوئی, اور کیا کہتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, لم تغفر لنا, اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور آپ رحم نہیں کریں گے تب تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, اے اللہ معاف کر دے. اللہ خوش ہو گئے, دیکھو یہ ایسا بندہ, یہ مجھے ایسا بندہ چاہیے آدم جیسا. تو آدم علیہ السلام کے طریقے پر چل کر ہم سچی پکی توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے راستے پر اپنے آپ کو چلنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کے محافظ بنے, اس دین کے مبلغ بنے, اس دین کو اپنے لیے سعادت دنیا اور آخرت کی سمجھے. تو میں بتا رہا تھا, کہا کہ نماز جو ہے ایسی عبادت ہے, ہر چیز اس میں آ گئی. انسان کے قلب کو سکون, انسان کے بدن کو سکون, انسان کو ٹائم مینجمنٹ, انسان کو سب کچھ آ گیا. اور کہا مسجد کے نظام اور سسٹم کو جب ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسجد بہت کچھ سکھاتی ہے. کہا کیا سکھاتی ہے؟ کہا سب سے پہلے مسجد میں آؤ تو وضو کرو, اس کا مطلب مسجد آپ کو پاکی اور صفائی سکھاتی ہے. اس کے بعد مسجد میں آ کر صف میں کھڑے ہو جاؤ, مسجد آپ کو ڈسپلین سکھاتی ہے کہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے بعد مسجد آپ کو اپنے قائد کی پیروی کرنا سکھاتی ہے کہ امام جیسا کرے اس کے پیچھے ویسا کرو. تو کہا کہ زندگی جینے کا سلیقہ اگر کہیں سیکھنا ہے تو مسجد کے اندر میں سکھایا جاتا ہے, مگر ہمیں نہ مسجد میں جانا ہے نہ کچھ سیکھنا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, سب سے پہلا گھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو پہلے اللہ نے آدم کی عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کو بنایا. پہلے آدم علیہ السلام کا گھر نہیں بنا, پہلے کس کا گھر بنا؟ اللہ کا گھر بنا, قیام للناس. جب تک کہ کعبۃ اللہ ہے یہ دنیا کی باغ و بہار ہے, جس دن کعبۃ اللہ ختم ہو جائے گا یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی. جن مسجدوں کا سلسلہ کعبۃ اللہ سے جڑتا ہے اسی پر قیام للناس, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اسی کی برکت سے یہ دنیا بچی ہوئی ہے. خدا کی قسم جس دن کعبۃ اللہ ٹوٹ جائے گا اس کائنات کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دیا جائے گا. یہ ہماری مسجدوں کا سلسلہ وہاں سے, اس کو ہم معمولی نہ سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے نہیں, مدینہ سے نکل رہے ہیں, قبا پہنچتے ہیں تو قبا میں کیا بناتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں. ابھی تو سفر میں ہیں, کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد اللہ کے لیے اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جاتا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اس امت کے لیے پوری زمینی مسجد ہے, جہاں بھی چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول قبا پہنچے, مسجد بنائے. تھوڑا آگے چلے, جمعہ کا دن آیا,
جمعہ کی مسجد جمعہ بنائی اور پھر مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد نبوی بنائے. کیوں؟ ہمارے دین کا بقا مسجد کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا کہ من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. کہا دنیا میں گھر بنانا بہت مشکل ہے, 10 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کا گھر بنتا ہے, اتنے جمع کرو تو گھر بنے, نہیں تو کرائے کے گھر میں رہنا پڑتا ہے. کہا یہاں پر بیٹھے بیٹھے جنت میں گھر بنانا ہے تو آسان ہے. کہا کیسے؟ من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. اب آپ کہیں کہ مسجد تو اور بھی مہنگی بنتی مول صاحب, ہمارا اپنا گھر نہیں ہے اور ہم سے مسجد بنوا رہے. حضور کو بھی معلوم تھا کہ میری امت بڑی شانی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان راستہ بتایا. حضور نے کہا کہ اگر کوئی مسجد چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا تو اس کے لیے بھی اللہ جنت میں کیا بنائے گا؟ گھر بنائے گا. تو صحابہ پریشان ہو گئے, کہہ رہے بھائی چڑیا جا کے نماز پڑھے گی کیا؟ نماز تو اپنے اوپر ہے, ہم ہی نہیں پڑھ رہے, چڑیا کہاں جا کے پڑھے گی؟ وہ تو پڑھ ہی رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پوری روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان نہ کر رہی, سب اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ ہم لکڑی کی بنی ہوئی چیز پر بیٹھتے ہیں, وہ جو چرچر کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی حیثیت اتنی تھی کہ وہ مسجد بنانے میں ایک مصلے کے 6,000 روپے دے سکتا تھا. تو اگر وہ 6,000 روپے بھی دے دے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں پورا گھر بنائے. بڑا سستا سودا ہے بھائی. دنیا کے گھر کا سودا بڑا مہنگا ہے, لیکن جنت کا سودا بڑا مہنگا, آسان سستا ہے. 1,000 روپے بھی دیا کسی نے, آپ کی حیثیت 1,000 روپے کی تھی, آپ نے 1,000 دے دیا, اللہ اس پر آپ کو جنت میں گھر دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, بہرحال ہم دین کی نسبت پر آپ یہاں پر اتنے پرجوش انداز میں جمع ہوئے. اللہ رب العزت نے مجھے ٹوٹا پھوٹا کچھ کہنے کی توفیق مرحمت فرمائی. ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کے ارادے اور نیت سے جائیں. ہماری عورتوں کے اوپر دین کی محنت بہت ضروری. ہماری عورتیں خود اپنے آپ کو دین پر لانے کی کوشش کریں, اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کریں. ہمارے ہر مسلمان کے گھر میں 10 منٹ, چاہے عالم ہو, چاہے جماعت کا ساتھی ہو, چاہے جماعت کا ساتھی نہ ہو, مگر 10 منٹ کسی نہ کسی کی دینی کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم لوگ کتاب تیار کر رہے ہیں, ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں سے چیزوں کو منتخب کر کہ ایک مسلمان کے گھر میں 365 دن میں تعلیم کے لیے 10 منٹ کی تعلیم کریں گے. انشاءاللہ ایسی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو پورا عقائد کا نظام سمجھا دیا جاوے, اس کو اسلام کے ضروری احکام بتا دیے جائے, اس کو اسلام کا اخلاقی نظام, اس کو حقوق, ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر جمع کہ بھائی 10 منٹ آپ تعلیم کرو, انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر میں دین زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے بزرگوں نے تو اس کے لیے بڑے محنتیں اور کام کیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی نصاب بنائے, انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر ایک مختصر سا نصاب تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اپنے گھروں میں عورتوں, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, جماعت میں چلے گئے, مسجد میں بیان سن لیا, مگر ہماری عورتوں پر ہم توجہ نہیں دیتے. عورتیں تو, مرد اگر 95% نہیں پڑھتا ہے نا تو عورتیں 99% نماز نہیں پڑھتی, کیونکہ اس کو تو کوئی بولنے والا ہی نہیں. امیر صاحب جماعت میں جا رہے ہیں اور امیر صاحب کے گھر میں خالہ نماز ہی نہیں پڑھے. آپ کے امیر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں تو آپ بولیں گے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کون امیر صاحب ہے کون امیر صاحب نہیں ہے. تو یعنی ایسا ہوتا ہے. مولانا صاحب 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں اور مولانا صاحب کے گھر میں خالہ نماز ہی نہیں پڑھے, نہ بیٹیاں نماز پڑھ رہی ہے نہ بیٹے نماز نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین سے جوڑنا پڑے گا. نوجوانوں پر دین کی محنت ہونا ضروری ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو محنت کرے بھائی. اگر آپ 200 روپے نہیں کماتے ہیں تو محنت کر کر کماتے ہیں نا بعد میں. کوئی رکشہ سیکھ لیتا ہے, کوئی ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے, کوئی
نہیں کچھ آیا تو حمالی کر دیتا ہے. تو جب دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ دیکھ کر قرآن نہیں سیکھ سکتے ہیں. قرآن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اور آج ہم اس سے غافل ہیں. ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا, اس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے, اور پھر وہ فخر سے کہتا ہے بولے نہیں آتا ہے, کیا کریں گے مول صاحب, ٹائم نہیں ہے. کھانے کے واسطے ٹائم ہے, سونے کے واسطے ٹائم ہے, دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے, تیری میری کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, لوگوں کی ٹانگ کھینچنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس, لیکن نہیں ٹائم ہے تو کس کے لیے؟ قرآن کے لیے ٹائم نہیں, اپنی آخرت بنانے کے لیے ٹائم نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, ہم اس فکر کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمارے ہر گھر میں دین زندہ ہوگا بھائی انشاءاللہ. ہمارا نوجوان, ہمارا بچہ, ہماری مسجدیں مصلیوں سے فل ہونی چاہیے. حدیث میں ہے کہ مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد رکھنا ضروری ہے. اگر کسی محلے میں مسجد بنی, اس کو آباد نہیں کیا گیا, تو وہ مسجد اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ, یہ مجھے ویران کر رہے ہیں, اللہ تو ان کے گھروں اور ان کی بستیوں کو ویران کر دے. حضرت مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا, اللہ نے مسلمانوں کی بستیوں کے نہیں, مسلمانوں کے ملکوں کو ویران کر دیا. کہا یہ نماز کو چھوڑنے کی نحوست ہے, یہ قرآن کو چھوڑنے کی نحوست ہے, یہ اللہ کے رسول کی سیرت کو چھوڑنے کی نحوست ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور سیریس ہو کر ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے.